بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ 2 سال میں آٹے کی قیمت میں 98% اضافہ، چینی کی قیمت میں 64% اضافہ، ٹی وی کی فیس میں اضافہ، ادویات کی قیمتوں میں مزید اضافہ، حکومت کے معاونین اور مشیران کی ڈیول نیشنلٹی اور اربوں روپے کے اثاثے۔ جائیں تو جائیں کہاں، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ قوم کی قسمت کے فیصلے وہ کر رہے ہیں جن کی شہریت دوہری ہے۔ پاکستان میں مال بنانے کا موقع ملے تو پاکستان میں مال کمائیں، اور حالات سازگار نہ ہو تو جہاں کی نیشنلٹی ہو وہاں چلے جائیں۔ لیکن بیچارے عوام کہاں جائیں جن کی دوہری شہریت نہیں ہے بلکہ ایک ہی ملک ہے، جن کا جینا مرنا یہاں ہے، وہ کیا کریں جن کے فیصلے کرنے والوں کی اپنی لائلٹی پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے؟ تو جائیں کہاں، جن کے لیے نہ چینی سستی، نہ آٹا سستا، نہ بجلی سستی، نہ ادویات سستی، نہ انصاف سستا، نہ حیات سستی، سب کچھ مہنگا، اور مہنگا بھی وہ کر رہے ہیں جو وعدے کر کے آئے تھے ہم آئے تو سب کچھ سستا کر دیں گے۔ آج عزت کے سوا سب کچھ مہنگا ہے، جان بھی سستی ہے، عزت بھی سستی ہے، اور اتنی سستی ہے کہ ہم اپنے پائلٹوں کو جعلی لائسنسوں پر کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں اور جعلی ڈگری والوں کو وزارتیں بانٹتے ہیں۔ ہاں سب کہا کرتے تھے ایک وقت آئے گا جب لوگ باہر سے نوکریاں کرنے پاکستان آئیں گے۔ اب پتہ چلا کہ کابینہ میں بیشتر لوگ تو باہر سے آئے ہیں لیکن نوکریاں کرنے نہیں بلکہ عوام پر حکمرانی کرنے۔ ملک کی قسمت کے فیصلے کرنے والے 7 اہم عہدوں پر تعینات وزیر اعظم کے معاونین خصوصی میں سے 4 امریکی شہریت، 2 کینیڈین اور 1 برطانوی شہریت رکھتے ہیں اور ملکوں سے وفاداری کا خلف اٹھا چکے ہیں۔ دوہری شہریت رکھنے والوں پر پاکستان میں الیکشن لڑنے پر پابندی ہے، لیکن وزیر اعظم کے 15 معاونین خصوصی میں سے آدھے یعنی 7 افراد، جن میں زلفی بخاری برطانیہ کی، شہزاد کا سید قاسم امریکی، ندیم بابر امریکہ، معین یوسف امریکہ اور وزیر اعظم کے ترجمان شہباز گل امریکہ کی شہریت رکھتے ہیں۔ ندیم افضل چند اور ثانیہ ادروس کینیڈین نیشنل ہیں، اور ذرائع کے مطابق یہ حتمی فہرست نہیں، اور بھی بہت سے لوگ ابھی تک اپنی شہریت کو خفیہ رکھے ہوئے ہیں۔ فیصل واڈا کا کیس اب بھی عدالت میں چل رہا ہے۔ بیشتر معاونین ارب پتی ہے اور ان کی بیرون ملک بھی اربوں کی جائیداد ہے۔ ان میں اکثریت ان کی ہے جو دوسروں سے رسیدیں مانگا کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ میں شامل غیر منتخب مشیروں اور معاونین خصوصی کے ملک کے اندر اور بیرون ملک اثاثوں کی تفصیلات منظر عام پر آ چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیران اور معاونین خصوصی اربوں روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں، جن میں 5 دوہری شہریت کے حامل ہیں، 1 معاونین خصوصی امریکی گرین کارڈ ہولڈر ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ حفیظ شیخ نے اپنی شہریت پاکستانی بتائی ہے، جبکہ ان کے اثاثوں کی مالیت 29 کروڑ 70 لاکھ روپے ہے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد 1 ارب 75 کروڑ 68 لاکھ کے اثاثوں کے مالک ہے۔ معاون خصوصی زلفی بخاری پاکستان میں 1300 کنال سے زائد اراضی کے مالک ہے۔ اسلام آباد میں ان کے پاس 34 کنال اراضی پر مشتمل پلاٹ ہے۔ لندن میں 48,50,000 پاؤنڈ کی جائیداد کے مالک ہے اور 5 کمپنیوں کے شیئر ہولڈر ہیں۔ زلفی بخاری 5 لاکھ پاؤنڈ، جبکہ ان کی اہلیہ کے پاس 1.5 لاکھ پاؤنڈ مالیت کا سونا ہے۔ زلفی بخاری ان کی اہلیہ کے پاکستان میں 24 لاکھ روپے بینکوں میں موجود ہیں۔ بیرون ملک بینکوں میں 17 لاکھ پاؤنڈ رقم ہے۔ سب سے امیر معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر ہے، جن کی اثاثوں کی مالیت 2 ارب 75 کروڑ روپے ہے۔ ندیم بابر کی بیرون ملک اور پاکستان میں جائیدادیں ہیں۔ بیرون ملک ان کے 2 درجن سے زائد کمپنیوں میں شیئر ہے۔ ندیم بابر وہی ہے جو پیٹرولیم کی وزارت سنبھالے ہوئے ہیں، اور پچھلے دنوں پیٹرولیم کا بحران ہوا جس سے پیٹرول کی قیمت کم ہوئی اور پھر زیادہ ہوئی، اور کہا گیا پیٹرولیم کمپنیوں کو اس میں سے 200 ارب کا فائدہ ہوا۔ وہ پاکستان میں 12 کروڑ 97 لاکھ روپے کی کمرشل اراضی کے مالک ہے۔ اس کے علاوہ وزیر معاون خصوصی ظفر مرزا جو کہ صحت کے معاون خصوصی ہے، وہ 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کے مالک ہیں۔ ان کے پاس 2 کروڑ روپے مالیت کے گھر اور 3 کروڑ مالیت کے پلاٹ ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ ڈی ایچ اے لاہور کراچی میں رہائشی اور کمرشل پلاٹوں کے علاوہ گلبرگ گرین اسلام آباد میں 5 کنال گھر کے مالک ہیں۔
خاندانی کاروبار اور شراکت کے علاوہ ان کے غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ میں 4,000 سے زائد امریکی ڈالر موجود ہے۔ تو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی رابطہ شہباز گل 11 کروڑ 85 لاکھ روپے کے مالک ہیں۔ ان کے ذمہ 2 کروڑ 42 لاکھ کے واجبات ہیں اور ان کے موجودہ اثاثوں کی مالیت 9 کروڑ 44 لاکھ ہے۔ ان کے پاس پلاٹ، فارم ہاؤس اور بیرون ملک ایک گھر ہے۔ اور اپوزیشن نے عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی طے کرنے کے لیے متحدہ جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بلاول ہاؤس لاہور میں اپوزیشن کے رہنما آج سر جوڑ کر بیٹھے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو، مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال پر مشتمل وفد نے ملاقات کی۔ اس سے قبل بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ شہباز شریف نے خرابی صحت کی بنا پر ان سے ملاقات کے لیے معذرت کی، جس میں مسلم لیگ نون کا ایک اہم وفد پیپلز پارٹی سے مذاکرات کے لیے آج بلاول ہاؤس پہنچا۔ ملاقات میں آل پارٹیز کانفرنس کی جزیات طے کر لی گئی، جس کے مطابق اگلے ہفتے جوائنٹ ایکشن کمیٹی تشکیل دے دی جائے گی جو اے پی سی کے حوالے سے تمام معاملات کو فائنل کرے گی۔ عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اپوزیشن حکومت کے خلاف کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے -1 اور احتجاجی تحریک چلانے تک کی تجاویز پر غور کرے گی۔ ملاقات کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال اور پیپلز پارٹی کے قمر الزما قاہرہ نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی۔ ملک کی معیشت جس طرح اس حکومت کی نااہلی، ناتجربہ کاری، نالائکی سے تباہ ہو گئی ہے، اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اس حکومت کے قائم رہنے سے پاکستان کو شدید داخلی اور خارجی خطرات کا سامنا ہوگا۔ 72 سال کے بعد یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اسے کسی نئے فیشسٹ ایجنڈے کے تجربے کا بنایا جائے، لیکن اس حکومت کا صرف انتقامی ایجنڈا ہے جس کے ساتھ یہ ملک کی شیرازہ بکھیر رہی ہے۔ تو ان حالات میں اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں متفق ہیں کہ اس نااہل حکومت سے نجات حاصل کرنا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہے۔ اس کے لیے اس ہفتے ہم انشاءاللہ جوائنٹ اپوزیشن کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس تمام جماعتوں کی مشاورت کے بعد انعقاد کریں گے اور عید الاضحیٰ کے بعد فوری طور پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ یہ حکومت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس بات پہ ہماری دونوں جماعتوں کا اتفاق ہے۔ سو اس سے جان چھڑانی ہے، جان چھڑانا گرانا ہی ہوتا ہے نا، تو جان چھڑانے کا اور تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ نیب ہو یا کوئی اور ادارہ، ہم تو مارشل لاؤں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ مارشل لائی صدر جو تھے وہ بڑے تگڑے تھے، وہ وردی والے صدر تھے، وہ کسی آئین اور قانون کو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے جیلیں ہمارے لیے کھولے رکھی، کوڑے مارے، پھانسیاں دی، ہمارے رستے نہیں رکے تھے۔ یہ نیب جتنا چاہے تشدد کر لے، ہمیں ایک سیاسی تحریک میں پاکستان کے عوام کو ساتھ لے کے آپ کی بھی لڑائی لڑنی ہے، آپ کے ساتھ مل کے ہم نے طاقت آپ سے بھی لینی ہے اور عوام کی لڑائی لڑنی ہے، ضرور کامیاب ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ملاقات میں پیپلز پارٹی کی تجویز کردہ اے پی سی کے ایجنڈے پر گفتگو ہوئی۔ حکومت کی جانب سے انتقامی کارروائی اور نیب قوانین میں ممکنہ ترامیم کے امور بھی زیر بحث آئے۔ اس ملاقات میں سابق وزیر پرویز اشرف، قمر الزما قاہرہ، چودھری منظور اور حسن مرتضیٰ بھی موجود تھے۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں، تجزیہ نگار ہے، کالمسٹ ہے اور ایڈیٹر ہے سلیمان غنی، بہت سینئر رپورٹر بھی ہیں، گفتگو کر رہے ہیں تھنک ٹینک میں۔ واچ دس۔ کہ یہ چونکہ انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ لوگوں کی حالت زار کیا ہے، آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، وہ پھر جا کے بتاتے ہیں چیف ایگزیکٹو کو کہ جناب یہ صورتحال ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی آٹے دال کا بھاؤ پتا ہے، اور اب تو حالت یہ ہے کہ پاکستان کا جو ترجمان ہے اس حکومت کا وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آج کیا تحریک انصاف کے ان لوگوں میں جو 20-22 سال سٹرگل کرتے رہے، میں نام لے دیتا ہوں جن لوگوں کو ہم جانتے تھے، مجھے آج کل وہ نظر نہیں آ رہے، عمر چیمہ
चूंकि जब हमने खान साहब अपोजिशन में होते थे, उनसे मिलना होता था तो उमर चीमे से हम राब्ता करते थे। मुझे नहीं पता, आपने एडवाइजर बनाना था तो एजाज चौधरी को बनाते, आपने एडवाइजर बनाना था तो मजहर साई को बनाते, आपने एडवाइजर बनाना तो हामिद खान को बनाते। देखिए ये लोग थे जो 20-22 साल से, मैं ऐसे दर्जनों लोगों के नाम बता सकता हूँ, ये लोग कहाँ से आए हैं। और एक बात मैं हमेशा और कहता हूँ कि हम जब कहते हैं ना कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, तो ये वो लोग हैं जो उस परचम के साए तले ये लोग हैं। और जिसकी दौलत जहाँ पड़ी होती है ना, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है, उसका दिल वहाँ के लिए धड़कता है। और ये बात मैंने नहीं कही, उकामा के बारे में खुद इमरान खान साहब के 3 बयानात हैं कि इन लोगों को सियासत का हक नहीं पहुँचना चाहिए, कि उकामा रखने वाले मुल्क के साथ वफादार कैसे हो सकते हैं। तो लिहाजा ये चार्जशीट उन पे है। कल भी मैंने कहा था कि आपने तो जब देंगे ना वैसे आप सलमान साहब वज़ीर आज़म, मेरा ख्याल मुझे उन पे तरस आ रहा है कि जो कुछ वो पाकिस्तान के अवाम को कहते रहे, उन सब की उन्होंने नफी की है, कि उन सब की नफी लेकिन की ये है। सामने भी तो वही लेकर आए। एक और देखिए, मसला ये नहीं कि खान साहब ने वादे या दावे पूरे नहीं किए। सियासतदान इलेक्शन में बहुत से दावे इलेक्शन जीतने के लिए करते हैं और इक़्तिदार में आने के बाद उनमें से 2-4 ही वादे पूरे करते हैं, बाकी भूल जाते हैं। तो खान साहब से जो शिकवा है वो शिकवा ये कि उन्होंने जो वादे किए उनके बिल्कुल उलट काम किया। जिस चीज़ की मुखालफत की खुद वही काम करने चल पड़े। जिस काम में हाथ डाला, जिसको हल करने का ऐलान किया, तो पता चला वही मसला खराब हो गया, बल्कि पहले से ज्यादा उलझ गया है। दोहरी शरीयत वालों की मुखालफत की तो अब अपने मावनीन और मशीरों में से कई दोहरी शरीयत वाले शामिल कर लिए। हाँ साहब बड़ी कमीना बनाने के सख्त मुखालिफ थे, आज खुद सबसे बड़ी कमीना बनाकर बैठे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और गवर्नर हाउस को तालीमी दरसगाहें बनाने का ऐलान किया था, 2 साल गुजर चुके हैं, अब खुद उसमें वो खुद बैठे हैं और उनके गवर्नर विराजमान हैं। IMF से कर्ज ना लेने का ऐलान तो सबको याद है और तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज ले चुके हैं। 50 लाख घर और 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया। चले वादा नहीं पूरा होता ना होता, लेकिन 2-2.5 करोड़ लोग बेकार कर दिए, बेरोजगार कर दिए। कभी तजावजात के नाम पर लोगों को बेरोजगार किया, कभी ताजरों को खौफजदा किया। एमनेस्टी स्कीम की जबरदस्त मुखालफत की और एमनेस्टी स्कीम दे दी, बल्कि काला धन सफेद करने के लिए अब भी मिन्नतें तरले कर ले। और सारे कामों के लिए जिन लोगों को वो आगे लेकर आए हैं, जो फैसला साज है, उनका इनकी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो उनकी जद्दोजहद का हिस्सा थे। हो सकता है इन्वेस्टर हो, इसलिए इक़्तिदार का हिस्सा बन गए हो, क्योंकि जितने मावनीन हैं वो सब अरबपति हैं। लेकिन असल तकलीफ हाँ साहब के यू टर्न लेने से नहीं है, बल्कि असल मामला ये है जिसकी वजह से लोग उनसे शिकवा करते हैं कि जिसकी मुखालफत की उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं, हसन निसार गुफ्तगू कर रहे हैं मेरे मुताबिक में और मावनीन खुसूसी के बैरून मुल्क शहरियत और असासों के हवाले से बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या फरमाते हैं हसन निसार साहब। मैंने खसूसियत से साहब दोहरी शहरियत के हामिल है, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, बर्तानिया वगैरह मैंने पढ़ लिया सारा रखते हैं वो लोग। क्या आपको लगता है कि वो छोड़ो भाई, इसको छोड़ दो ना, पढ़ लिया मैंने, आज अखबार भरे में और उसको बाकायदा स्कैंडलाइज तरीके से अखबारों ने इस बात को उछाला है, शाया किया है। तो मैं सुबह से सिर पीड़ हो गई है यही पढ़ते पढ़ते। हमारे बुजुर्ग एक बात शजिया कहा करते थे, हाथी फिरे गरां गरां, जिसका हाथी उसका नाम। ठीक है, यानी हाथी गांव गांव फिरता रहे, लेकिन जो उसका मालिक है नाम उसी का उसके साथ बोलेगा। पाकिस्तानी जहां भी हो, मेरे सैकड़ों जानने वाले हैं, मेरे इन लॉ सारे बच्चों का ननिहाल सारा, और वो लंबा चौड़ा खाता है। वो अमेरिकन सिटीजन हैं, वहां रहते हैं। अच्छा, 3 of my sisters live abroad। वो टॉप टू टॉप पाकिस्तानी हैं, बल्कि उनमें पाकिस्तानियत कुछ ज्यादा होती है, क्योंकि मकाम बदलने से मां तब्दील नहीं होती। इल्ला को बहुत ही कोई सेंसिटिव या कोई अजीबो गरीब तरह का इस तरह का मामला हो, और अगर कोई होगा भी कोई इस तरह का बंदा, अपना हुसैन हकानी टाइप, अगर कोई इस तरह का कैरेक्टर है भी,
تو میرا خیال ہے وہ ملینز میں ایک آدھ ہوگا. سو اس کو اتنا اچھالنے کی اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستانی بہرحال جہاں بھی ہے صحیح، وہ الحمدللہ پاکستانی ہی. کل تک جو اس بات کے غم میں مرے جا رہے تھے کہ نواز شریف کے پاس دبئی کا کاما نکلا ہے، وہ قیامت آ گئی. ان کی وفاداری مشکوک ہو گئی اور اسی کامے کی بنیاد پر جب تک نواز شریف نااہل نہیں ہوئے بہت سے لوگوں کو نیند نہیں آئی. تو آج بھی کئی لوگوں کے کامے نکال کر ان پر کویسچن مارک لگائے جاتے ہیں، لیکن انہیں اس بات پر بالکل کوئی اعتراض نہیں کہ حکومت چلانے والے لوگوں کے پاس کسی اور ملک کی شہریت ہے یا نہیں. آج انہیں سارے پاکستانی نظر آتے ہیں، یعنی ہمارا کتا اور آپ کا کتا ٹامی. سوال یہ نہیں کہ دوہری شہریت رکھنے پر کسی کی حب الوطنی مشکوک ہو جاتی ہے یا نہیں، لیکن جب ایک بات آئین اور قانون میں طے ہے اور خود ایک بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر جو اب وزیر اعظم ہیں یہ کہہ چکے ہوں کہ دوہری شہریت کے حامل افراد کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے، یہ جمہوری اصولوں کے خلاف ہے. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہمارے نیبر میں ہے، بھارت میں، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے، لیکن ہم ہر بات پہ بھارت کا مقابلہ ضرور کرتے ہیں. وہاں تو غیر ملکی شہریت رکھنے والوں کو ووٹ ڈالنے کا حق تک نہیں ہے، حکومت میں ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بیرون ملک پاکستانی بلا شبہ ہماری جان کے قریب ہے، دوہری شہریت رکھنے کے باوجود پاکستانی ہیں، ان کی حب الوطنی پر کوئی کویسچن نہیں، وہ زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سوال ان لوگوں کا ہے جو بیرون ملک سے صرف مخصوص مدت کے لیے حکومت کرنے آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں، جو نہ عوام کو جواب دیں نہ ریاست کو جواب دیں، تو پھر انہیں عوام پر حق حکمرانی کیسے حاصل ہے. اور اب بات کرتے ہیں وزیر پنجاب عثمان بزدار کے حوالے سے. پرائم منسٹر 2 روز قبل لاہور میں تھے، انہوں نے ملاقات کی پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اور اس کے بعد پنجاب میں کچھ اہم تبدیلیاں دیکھی گئیں. ایک وزیر اسد کھوکھر صاحب ان سے استعفیٰ لے لیا گیا یا انہوں نے استعفیٰ دے دیا، یہ ایک کنٹروورشل سٹوری ہے، لیکن اسد کھوکھر کو ان کی وزارت سے ہٹا دیا گیا. ان کا ایک استعفیٰ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس کے مطابق اسد کھوکھر نے خود اپنی مصروفیات کے باعث اپنی وزارت سے استعفیٰ دیا ہے. اسد کھوکھر یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے حلقے کو ٹائم نہیں دے پا رہے، تو یہ بھی کویسچن مارک ہے کہ اسد کھوکھر حلقے کو ٹائم کیوں دینا چاہتے ہیں. نہ الیکشن کا موقع ہے، نہ ابھی حکومت کا بھی مدت پوری ہوئی، ابھی 3 سال باقی ہیں. 2 سال میں ہی ایک وزیر کو یہ خیال آ گیا کہ ان کے حلقے کو ان کی ضرورت ہے. تو اسد کھوکھر کل استعفیٰ دیا، وہ کہہ رہے جی حلقے کے لوگوں کو ان کی ضرورت ہے. تو کیا اسے یہ سمجھا جائے کہ جو حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو فورس ہی کر رہے ہیں کہ الیکشن جلد ہوں گے، مڈ ٹرم ہوں گے یا بیفور ٹائم ہوں گے، کہ ایک منسٹر کو ضرورت پڑ گئی استعفیٰ دینے کی کہ وہ استعفیٰ دے کے اپنے حلقے میں جائے اور اپنے حلقے میں قائم کرے. دونوں صورتوں میں کہ وزیر سے استعفیٰ لیا گیا یا دیا گیا. اب جو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو ایک اور موقع دیا گیا کہ وہ عید تک اپنے معاملات درست کر لیں. خان صاحب نے انہیں بتا دیا گیا کہ ان پر دباؤ بہت زیادہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر دیا جائے، لیکن ابھی وہ چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار کچھ دیر رہے، کم از کم عید تو گزارے اور پھر عید کے بعد دیکھیں گے. اور عید تک اگر وہ کچھ ایسے اقدامات کرتے ہیں، کچھ ایسے ایکشن لیتے ہیں جو خان صاحب نے انہیں بتایا کہ یہ کریں آپ تاکہ آپ کی مارکیٹ دوبارہ سے آپ کی ایڈوکیسی کی جا سکے. تو اس میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عثمان بزدار صاحب نے ایک تو وزیر صاحب گئے، اسد کھوکھر ان کو ہٹا دیا. اس کے علاوہ کمشنر لاہور کو 3 دن پہلے جنہیں تعینات کیا گیا تھا وہ 3 دن بعد ہی تبدیل ہو گئے. اور ایک سیکرٹری سروسز تھے جو بزدار صاحب کے خاص آدمی تھے، ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، اخبارات میں ان کے نام سب کو معلوم ہے کیا ہے، ان کو بھی ہٹا دیے گئے. یہ 2 بڑی اہم تنظیم جو انتظامی بنیاد پہ تبدیلیاں ہوئی، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو ایک سے ہفتہ پہلے ہی جن کو اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ خاص اب لاہور آئے اور دونوں بندوں کو ہٹا دیا. اس کے بعد ایک وزیر، تو 3 لوگوں کی قربانی دے دی گئی ہے. اب 3 لوگ قربانی دینے کے بعد بظاہر مارکیٹنگ یہ کی جا رہی ہے کہ عثمان بزدار صاحب ایکٹیو ہو گئے اور فوری طور پہ جو لوگ کام نہیں کر ان کو ہٹا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ عید تک وہ اور کتنے لوگوں کو ہٹاتے ہیں. لیکن جو اصل خبر یہ ہے وہ خبر یہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے حتمی نام فائنل نہیں ہو رہا. گروپ بندی ہے پی ٹی آئی کے اندر، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر یہ بھی چونکہ میں نے ہی خبر دی تھی کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹانا آسان نہیں، کچھ ایم پی اے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی لابنگ کر کے ایک اندر
पूरा ग्रुप बनाया हुआ है। तो फौरी तौर पर उनको हटाने से खान साहब को प्रॉब्लम है, और खान साहब ने इसलिए इस दफ़ा उनकी तारीफ तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा जी कुछ काम कर लें ताकि आपको हम सस्टेन कर सकें। लेकिन मेरे ज़रा ये कहते हैं कि फैसला चूँकि हो चुका है, अब वो जो ग्रुप है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम शुरू हो गया, और जिस तरह जैसे ही वो ग्रुप न्यूट्रलाइज होगा तो फिर उस्मान बुज़दार साहब जो है वो फिर ज़ाहिर है उनकी जगह कोई नया बंदा जिसकी तलाश जारी है, और वो जिसके लिए भी खत्मी नाम फाइनल नहीं किया, 2-3 नाम उनके पास मौजूद है। तो उस्मान बुज़दार को फिल वक्त ना हटाने की वजह जो है वो मैंने आपको बता दी। चलते हैं जी हॉट टॉपिक की तरफ, और हॉट टॉपिक है वज़ीर-ए-आज़म के मावनिन ख़ुसूसी के असासों के हवाले से डिबेट चल रही है। इरशाद भट्टी गुफ्तगू कर रहे हैं, इस पर सवाल ये है, मैं वॉच दिस। जुल्फी बुखारी साहब, बड़ा भाईजान भाई बहुत पैसा है, कोई चंद पाउंड्स हमारी तरफ भी आ जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। और ट्रंप को रूजवेल्ट नहीं बेचना। 4 अरब 29 करोड़ रुपया उसने प्रॉफिट कमाया, और 98 लाख उसने डॉलर टैक्स दिया, तो प्लीज वो ना बेचे। उधर बैठ के मैं और आप पीटीवी देखेंगे। अच्छा पीटीवी की फीस बढ़ गई। अच्छा तानिया एड्रेस अब ये कुछ अरसे पहले आई है, पता नहीं क्या मुझे डिजिटल करेंगे क्या। रजाक दाऊद साहब अगेन, अल्लाह माफ करे, इस पे बड़ी बात होती रहती है। नहीं रजाक दाऊद साहब अल्लाह के फजल से सैनिटाइजर मुबैना तौर पर, मेमन डैम मुबैना तौर पर, वो ठेका तो खैर हकीकी तौर पे ले लिया। अच्छा उसके बाद शुगर और वो सब्सिडी एक्सपोर्ट, उसके बाद ज़राअत का बेड़ा गर्क। ये तौहीन पार्लियामेंट के, पता है ना आपको, तौहीन पार्लियामेंट के मुर्तकब हुए हैं कि पार्लियामेंट ने कपास पर करारदाद पास की, इन्होंने मंजूरी नहीं की, इन्होंने कहा कि नहीं करते। उसके बाद जो अच्छा उसके बाद आ गया हफीज शेख। आपकी मैं एक जुमला बोला, हफीज शेख की आपको मईशत जो चल रही है वो आपके सामने। अमीन असलम साहब जो दरख्त इस्लामाबाद के कट गए भाईजान, आपने 200 दरख्त काट दी। वो काम कर रहे हैं, वो आप पे 1 बिलियन ट्री लगा रहे हैं। चुआनी नहीं लाए आप, चुआनी, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आसम सलीम बाजवा साहब अल्लाह माफ करे, सी पैक अथॉरिटी, ऊपर से एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, एक और भी ले ले भाईजान, कोई और भी होता शोदा मिलता है। इशरत हुसैन और अरबाब शहजाद, चौथी मरतबा फोका कारतूस चलने, यानी वही बार बार बंदूक में डाल के चला। भाईजान आप मुझे ये बताएं कि इस्लाहात मेन एजेंडा था खान साहब का, क्या किया इन्होंने? नहीं ये ठीक है, आप ये बातें करें, इससे बड़ी इस्लाहात और क्या हो सकती है कि आधा पाकिस्तान माफिया की लपेट में आ चुका है। हुकूमत जिस चीज की कीमत कम कराने का कहती है वो महंगी हो जाती है, कानूनी कार्रवाई की धमकी दे तो मार्केट से बिल्कुल गायब हो जाती है। तो ये है इस्लाहात। हुकूमत के साथ मुशीर और मावनीन अरबों रुपए के एहसासों के मालिक हैं, और आवाम को पेट पर पत्थर बांध कर जीने के मशवरे दिए जाते हैं। 2 की जगह 1 रोटी खाने और अंडे बच्चों के कारोबार करने के मशवरे दिए जाते हैं। तो अरबपति आवाम के लिए लंगर खाने और पनाह गाहें तो बनाते हैं, लेकिन लोगों की गुर्बत दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं रखते। जो अमीर है वो गरीब होता जा रहा है, जो गरीब है वो उससे गरीब किया जा रहा है। तो मुल्क कर्जों के नीचे धंसता चला जा रहा है, और वुज़रा वो अमीर हो रहे हैं। ये कल भी रोना था और आज भी यही कहानी है। तो इस्लाहात का आलम तो ये है कि PIA दुनिया भर में रुसवा हो गई, पायलट भी रुसवा हो गए, रिश्वत और करप्शन के रेट पहले से बढ़ गए। ये खुद PTI के लोग कहते हैं। कोई एक इदारा ऐसा नहीं जिसमें इस्लाहात मुतारफ कराई गई हो, उल्टा सबके गले में बदनामी के तौक पड़ रहे हैं। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हुकूमत ने टेलीविज़न की लाइसेंस फीस भी बढ़ा दी है, और इसके अलावा और भी हम मौज़ूआत है। कोरोना के हवाले से भी हम खबरें हैं, उस पर एक सर्वे रिपोर्ट है हुकूमती इक़दाम पर कोरोना के हवाले से लोग क्या कहते हैं। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। पिछले हफ्ते में 2 अहम डेवलपमेंट हुई है। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया है, उसके अलावा टेलीविज़न की जो लाइसेंस फीस जो बिजली के बिलों में लग के आती है आपको, हमको, हम TV देखें या ना देखें, यानी PTV, उस हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत सीनियर तजियाकार है मज़हर अब्बास, क्या फरमाते हैं देखते हैं। देखिए आज ही उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, आज एक और फैसला हुआ कि जी दवाओं की कीमतों में 7 से 10% इजाफा। अभी हमें उस दवाओं की जो पिछला एक स्कैंडल था उसके बारे में आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, और फिर दवाओं की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। PTV को मैं क्यों दूं 100 रुपए? और इनमें 400 वो दवाइयां हैं जो जान बचाने वाली हैं। जी हाँ,
پی ٹی وی ان ریٹرن مجھے کیا دے رہا ہے؟ یعنی پہلے تو آپ یہ بتائیں، وزیر اعظم کے منشور میں بھی تھا، ان کے پروگرام میں بھی تھا، ان کے مسلسل بیانات بھی تھے. دو چیزیں وہ بڑے واضح طور پہ کہتے تھے کہ اس منسٹری آف انفارمیشن کو ختم ہو جانا چاہیے. یہ منسٹری آف انفارمیشن، اور ٹھیک کہتے تھے کہ یہ منسٹری آف انفارمیشن منسٹری آف ڈس انفارمیشن ہے، لیکن اب وہ ڈس انفارمیشن ان کو سوٹ کرتی ہے. اب پی ٹی وی کا کوئی لاجک بتائیں کہ پی ٹی وی کے 35 روپے سے 35 روپے بھی مجھ سے کیوں لیے جاتے ہیں، 35 روپے سے آپ 100 روپے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں کہ آپ نے ایسی کیا تبدیلیاں کی ہیں جس کی بنا پہ جو ہے وہ 100 روپے دیے جائیں، اور پھر یہ جو بل 100 روپے دیے جا رہے. ٹھیک ہے، الگ سے کیوں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے. میرا خیال ہے لوگوں کے ساتھ ان قیمتوں کو واپس لینا چاہیے. صرف ایک بات، انور مقصود سے منسوب ایک ٹویٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شکر ہے حکومت نے بجلی کے بلوں میں پی ٹی وی کے ساتھ اے آر وائی کی فیس بھی شامل نہیں کر دی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ فیس 100 روپے سے زیادہ ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ 100 روپے فیس میں بھی ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو. پی ٹی وی کی فیس 100 روپے ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کو اس وقت میڈیا سپورٹ کی قلت ہے، کمی کا سامنا ہے. ایک پی ٹی وی ہی واحد سہارا ہے اور ایک آدھ نجی ٹیلی ویژن جو مکمل مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. تو فیس میں اضافے سے حکومتی کاموں کی تشہیر بہتر انداز میں ہو سکتی ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کئی اور تشہیری کاموں میں بھی خرچ ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ 100 روپے فیس ادا کرنے کے بعد لوگ مجبوراً پی ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں کہ 100 روپے دیا ہے یار، پی ٹی وی دیکھے تو صحیح کیا کہتا ہے. تو کسی نے حکومت کو سمجھایا ہوگا کہ فیس کم ہونے کی وجہ سے پی ٹی وی کی وہ ویلیو نہیں ہے، وہ قدر و منزلت، وہ اہمیت نہیں. تو بہتر ہے فیس بڑھائیں تاکہ اس کی فیس ویلیو میں اضافہ ہو جائے. تو 100 روپے روز ادا کرنے والا چند منٹ تو پی ٹی وی پر جا کر پی ٹی وی دیکھے گا نا، کیونکہ 100 روپے دیے ہوئے ہیں. اور ادویات کے دام اس لیے بڑھا دیے گئے ہیں کہ پی ٹی وی دیکھنے سے اگر عوام کا سر درد زیادہ ہونے لگے تو پھر ادویات کی مانگ تو بڑھ جائے گی، لوگوں کو سر درد کی دوا چاہیے ہوگی، اور پی ٹی وی کی فیس دیکھ کر بہت سے لوگوں کی طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے، جس سے ادویات زیادہ بکیں گے، زیادہ ریونیو آئے گا. اب پتہ نہیں کون کہتا ہے کہ حکومت کو پالیسی بنانا نہیں آتی. فرح حبیب گفتگو کر رہے ہیں، پارلیمنٹ سیکرٹری برائے ریلوے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اپنی حکومتی پالیسیوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سوال عوام کا میں ان سے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے، پرفارمنس کیا ہے، وہ 2-4 کام بتائیں جو کہ حکومت اپنے کریڈٹ میں لے سکتی ہے. تو فرح حبیب اس کا جواب دے رہے ہیں. واچ دس. جس میں کارکردگی آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہو، اور دوسرا یہ کہ کرپشن کے کیسز اور کرپشن کے معاملات آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ ہیں، یہ الزام ہے آپ پر. تسلی سے سنیں جی پلیز، آپ ذرا تسلی سے ذرا سن لیں، مجھے انٹرپٹ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے. جتنا بڑا کشمیر کاز کو نقصان نواز شریف نے پہنچایا ہے آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر شاید مودی بھی نہ پہنچا سکو. یہی نواز شریف گئے تھے مودی کا حلف کی تقریب میں شامل ہونے، یہی نواز شریف جو ہیں وہ حریت رہنماؤں کو جو ہے وہ نہیں ملے تھے. انہی نواز شریف کی گھر کی شادی کے اندر، ذاتی شادی کے اندر مودی 100 لوگوں کو لے کے باراتی بن کے جو ہے وہ بغیر ویزوں کے پاکستان آیا تھا. اسی مودی کو جو ہے وہ ساڑیوں اور آموں کے تحفے بھیجے جاتے رہے تھے. آپ آج ہمیں باتیں کرتے ہیں. کشمیر وہ حصہ کشمیر کا ان کے قبضے میں تھا، انہوں نے اپنی اسمبلی میں ایک قانون پاس کر لیا کہ آپ لوگوں نے کشمیر آزاد کروا لیا تھا. 3 بار آپ وزیر اعظم سے، آپ کے منہ سے تو جو ہے وہ کلبھوشن کا آج ہمیں بات کرتے ہیں لفظ نہیں نکلتا تھا. آج ہم نے کیا کیا 2 سالوں میں؟ یہ ہمیں خارجہ پالیسی کی بات کرتے تھے. ان کے دور کے اندر جو ہے وہ ان سے سوال پوچھیں، بھارت جو ہے وہ افغانستان گیا، وہاں پر جا کر اس نے سرمایہ کاری شروع کی، ان کے سفارت خانے بنانے شروع کر دیے. آج افغان امن پروسیس کے اندر بھارت شامل نہیں ہے. ان کے دور کے اندر ایران جو ہمارا ساتھی ملک تھا، دوست ملک تھا، نواز شریف جب وزیر اعظم تھے، انڈیا نے جا کے چاہ بہار کے اندر پورٹ بنانا شروع کر دی. آج عمران خان آئے ہیں، ایران نے انڈیا کو چاہ بہار سے ٹھڈا مار کے باہر نکال دیا ہے. آج وہاں پر چائنا کام کر رہا ہے. آج لداخ کے اندر جو ہے وہ چائنیز کے ساتھ ہمارے بہترین سفارتی تعلقات کی وجہ سے آج لداخ کے اندر جو ہے وہ بھارت کو مار پڑ رہی ہے. نیپال جہاں پر ان کا بہت زیادہ اثر تھا، آج نیپال ان کے اثر سے باہر نکل آیا ہے. آج بھارت کو عمران خان نے مودی کی RSS کی آئیڈیالوجی بتائی، وہاں پر اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے پوری دنیا کو ہر فورم کے اوپر بتائی. آج مودی دنیا کے اندر تنہا ہو گیا ہے. یہ ہماری کامیابی ہے. جو امریکہ
सवाल चला जवाब गंदम, यानी हुक्मरान जमात से उनकी कामयाबी के बारे में सवाल पूछें, पॉलिसी पर सवाल करें तो जवाब मिलेगा पिछले ये कर गए, फला कर गया, साहब हुकूमत ये कर गई। यानी 2 साल बाद भी ये हालत है कि अपनी कामयाबी बताने की बजाय पिछलों का मातम है, और रटा हुआ सबक सुनाने की इतनी आदत हो गई है, और रटा हुआ सबक सुनाने की इतनी आदत हो गई है कि दूसरे को बोलने की इजाजत नहीं, कि जो मैं कह रहा हूं बीच में मुझे टोकिएगा मत। हारजा पॉलिसी में जो सबसे अहम रोल होता है वो स्टैब्लिशमेंट का होता है, और फौज का बहुत बड़ा स्टेक खारजा मामलात के हवाले से सबको मालूम है। जो 2-4 तब्दीलियां हुकूमत अपने खाते में डालने की कोशिश कर रही है वो दरअसल फौज के मरखून मिन्नत है। अब कश्मीर की पॉलिसी पे जिसपे हुकूमत बहुत क्रेडिट लेती है, उसके बारे में जो आम तासर है, पब्लिक जो इंप्रेशन है, पब्लिक ये कहती है कि कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया। अब ये तो मोदी की अपनी गलतियां हैं कि उसने कश्मीर का स्टेटस बदला लेकिन हालात को नहीं संभाल सका। इसके बावजूद ये कहना दुरुस्त नहीं है कि भारत आलमी सतह पर तनहा रह गया है। तो जो नवाज शरीफ को कुलभूषण का नाम ना लेने के ताने मारते थे, और आज वो कुलभूषण को कौंसलर एक्सेस दे रहे हैं, और 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3-3 बार दे रहे हैं, और केस के दोबारा ट्रायल के लिए खुफिया तौर पर ऑर्डिनेंस भी जारी कर रहे हैं। अफगानिस्तान से भारत का पत्ता कटना और ईरान की तरफ से भारतीय मंसूबों से हाथ खींच लेना, ये चीन की वजह से हो रहा है। यानी अगर भारत किसी जगह पे नाकाम हो रहा है तो वो 2-3 महाज ऐसे हैं जहां पीछे चाइना खड़ा है। चाइना ने ईरान से एग्रीमेंट करना था तो शर्त रखी, भारत को आउट करा दिया। इसके बाद चीन और ईरान करीब आ गए हैं, अफगानिस्तान भी चीन की तरफ देख रहा है, तो वहां से भी बहुत सी चीजें हो रही है। तो प्रॉब्लम खुद इंडिया की गलतियां हैं, जिसने समझ लिया था कि हमने पाकिस्तान को दबा लिया है, अब चीन को दबा लेंगे, तो इस गलत फहमी ने उन्हें मरवा दिया है। तो जिनका क्रेडिट है उनको मिलना चाहिए, और वो मिल रहा है। और अब आपको सी पैक के हवाले से खबर दे कि बड़ी अच्छी खबर ये कि सी पैक पे काम चल निकला है, और चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल आसम बाजवा ने आज ब्रीफिंग दी सेनेट की कमेटी को, जिसमें बताया गया कि सी पैक हमारे लिए बहुत अहम है और इस पर जो है काम बड़ी तेज़ी से जारी है। सबसे अहम बात है कि ग्वादर के लिए एयरपोर्ट जो है वो बनना शुरू हो गया। सेनेटर शहरी रहमान की ज़ेर सदारत सी पैक से मुतल्लक खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसम बाजवा ने ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा जी हमारे लिए सी पैक बहुत अहम है, और हमें ये कहा गया था कि इस पर कोई काम रुकना नहीं चाहिए, तो काम जारी है। कोहाला पावर प्रोजेक्ट पिछले हफ्ते साइन हुआ है, और ये ग्वादर का 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, यानी बिजली पैदा करने के लिए कोल पावर से ये ग्वादर में एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है। लीज के मसले की वजह से प्रोजेक्ट फंसा हुआ था, तो बलूचिस्तान के इलाकों में मसाइल के हल के लिए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने 17 बिलियन रुपये सदरन ग्रिड के लिए मंजूर किए हैं, और ग्वादर पोर्ट से बिजली इस वक्त जो ईरान से आ रही है जिसके बहुत मसाइल हैं, तो हम अगर अपनी बिजली पैदा करेंगे और दरामदी कोयले की बजाय अपने ज़ाती कोयले से फ्यूल की पैदावार पर जाएंगे, और कोयले से केमिकल निकालने के हवाले से हम मुशावरत कर रहे हैं, तो कोयले की जो कान लगानी है इस काम के लिए, उसके लिए 105 किलोमीटर की रेलवे लाइन दरकार है। तो प्लानिंग कमीशन से बात हो रही है, तमाम प्रोजेक्ट वजारतों के इश्तराक से शुरू हो रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में भी बिजली का मसला है, और चीनी कंपनियों से कमराट गांव में सड़कें और बिजली के हवाले से मुशावरत चल रही है। और ये बताया उन्होंने कि पिछले 10 दिनों में $4 मिलियन की सरमायाकारी आई है। तो सी पैक के हवाले से आज बड़ी लंबी चौड़ी ब्रीफिंग दी गई, जिसमें ईस्ट वे एक्सप्रेस वे उसके बारे में बताया गया। DIG से खां से जोब तक जो सड़क बन रही है उसकी डेवलपमेंट यानी कितना काम हो चुका है। इस्लामाबाद बराह रास्त जोब से मुंसलिक उसे किया जा रहा है, इस्लामाबाद से DI खां तक सड़क बन रही है। तो ये सारी बातें बताई उन्होंने आज उसमें एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। और ये उन्होंने बताया कि ग्वादर एयरपोर्ट जो वो $23 करोड़ से बनेगा, और ये भी चीन इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा 2400 एकड़ पर इकोनॉमिक जोन बन रहा है। ग्वादर मास्टर प्लान भी मंजूर हो चुका है। ग्वादर में 150 बेड का हॉस्पिटल भी बन रहा है। तो सी पैक के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स, और ये अच्छी बात है। बार बार चूँकि ये मेरा भी मौक़िफ़ रहा है कि सी पैक पे काम होना चाहिए, और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन लगता है कि आसम सलीम बाजवा कुछ एक्टिव हुए हैं और कुछ काम चल निकला है। गवर्नमेंट भी इस पर थोड़ी सी सीरियस हुई है। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। मैं हमेशा इसके हवाले से दुआ गो हूँ कि ये जल्द से जल्द बने, और इसमें काम जो है
اس کی رفتار میں تیزی ہے اور ہمیں صرف باتوں سے نہ اس پہ بہلایا جائے۔ اور فیصل واڈا کی دوہری شریعت کیس کے فیصلے میں آج فیصل واڈا کو پیش ہونا تھا الیکشن کمیشن کے سامنے، وہ پیش نہیں ہوئے، جس پر الیکشن کمیشن نے یک طرفہ فیصلے کی جو ہے وہ وارننگ دے دی ہے اور یہ کہا کہ اگر اگلی سماعت پر فیصل واڈا عدالت میں پیش نہ ہوئے تو فیصلہ یک طرفہ طور پہ دیا جا سکتا ہے۔ فیصل واڈا کی جانب سے نہ وہ خود پیش ہوئے نہ کوئی اور پیش ہوا، تو عدالت نے آئندہ سماعت پر جواب طلب کیا ہے اور فیصل واڈا کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے جی ٹی روڈ کے اطراف جو لیز پر زمین دی گئی اس کی تفصیلات مانگ لی ہیں اور یہ کہا ہے جی کہ یہ خود نوٹس کیس ہے جس میں سپریم کورٹ نے چیئرمین این ایچ اے کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا اور یہ کہا جی کہ زمین تو این ایچ اے کی نہیں ہے تو پھر این ایچ اے لیز پر کیسے دے سکتا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ جی ٹی روڈ این ایچ اے کی ملکیت نہیں، تو پھر این ایچ اے زمین کا مالک نہیں تو یہ لیز کیسے دے رہا ہے۔ عدالت نے این ایچ اے کی جانب سے جاری کردہ تمام لائسنسوں کی تفصیلات بھی مانگ لی ہے۔ اعجاز الحسن نے کہا کہ این ایچ اے کے قواعد قانون کے خلاف ہوئے تو کالعدم ہو جائیں گے اور جی ٹی روڈ کے اطراف جتنی زمین ہے اس کی تفصیلات مانگی گئی، 2 ہفتے بعد اس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ امپورٹنٹ خبر ہے جس میں این ایچ اے نے جو جی ٹی روڈ کے اطراف زمینیں الاٹ کی ہیں اور پیٹرول پمپ اور دیگر چیزیں الاٹ کی ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے آج اہم سماعت کی ہے۔ اور کرونا کی بات کریں کہ کرونا کے شکار افراد کی تعداد پاکستان میں کم ہو رہی ہے اور 4 ماہ کے تعطل کے بعد پاکستان میں دوبارہ انسداد پولیو مہم بھی شروع ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے 31 افراد انتقال کر گئے جبکہ 1527 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ٹیسٹوں کی تعداد بھی کم ہو گئی جس کے باعث کیسز جو ہے وہ سامنے آنا کم ہو گئے۔ ملک بھر میں 2,65,000 جو ہے وہ مریض ہیں جبکہ جاں بحق افراد کی تعداد 5,600 ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس سردار محمد اسلم کرونا کے باعث انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے سپٹمبر میں اسکول کھولنے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا ہے اور یہ کہا کہ 15 اگست سے تعلیمی ادارے کھولے جائیں۔ یہ کہا گیا کہ پرائیویٹ اسکول کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے مطابق کرونا زوال پذیر ہو گیا ہے، کیسز کم ہو گئے ہیں، حکومت خود کہہ رہی ہے، اس لیے اسکول جو ہے وہ بجائے آپ سپٹمبر کے وہ اگست میں کھولیں۔ اگر حکومت نے ہمارے اداروں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، ہماری بات نہ سنی تو پھر ہم ملین مارچ کریں گے، یعنی اسکولوں والوں نے اسکول نہ کھولنے پر تحریک چلانے کی دھمکی دی۔ اس کے علاوہ ایبٹ آباد میں کرونا کے حوالے سے بھی کہا گیا جی جو ماسک نہیں لگائے گا ڈرائیور مسافر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ انسانی حقوق کمیشن نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے اور لوگوں نے کہا جی کہ حکومتی فیصلوں کا جائزہ لینے والی پارلیمانی کمیٹی بحال کی جائے۔ ایچ آر سی پی کے مطابق ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے مطابق 25% لوگ جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے اقدامات کو مؤثر سمجھتے ہیں جبکہ 94% یہ کہتے ہیں اور 75% سمجھتے ہیں کہ اقدامات صحیح نہیں تھے، یعنی کرونا کے خلاف اقدامات صحیح نہیں تھے۔ 94% یہ کہتے ہیں کہ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ 50% کو خدشہ ہے کہ علاج اور امداد تک رسائی میں اقلیتوں کے خلاف امتیاز برتا جا رہا ہے۔ 70% کے خیال میں کرونا سے خواتین گھریلو تشدد زیادہ ہو گیا، یعنی خواتین پر گھریلو تشدد بڑھ گیا، خواتین خطرے میں آ گئی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔